الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو پوری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، پچھلا خطبہ جمعہ توبہ اور استغفار کے حوالے سے پڑھایا تھا کہ ابن آدم خطا کار ہے، گنہگار ہے، غلطیوں کا گناہوں کا پتلا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ تم جب بھی میرے در پہ آ کر توبہ استغفار اور معافی مانگو گے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ توبہ کی کچھ شرائطیں آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کن شرائط سے قبول ہوگی۔ وہ گنہگار خطاکار پاپی جو اللہ کے در پہ آ کر توبہ اور استغفار کرتا ہے اور ان شرائط کے ساتھ اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی توبہ کو قبول کر کے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے جو توبہ کی شرط ہے انسان سے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہوں کا حوالہ دے رہا ہوں میں۔ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ تو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ آپ کے وضو کرنے سے آپ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، ایک شخص ہے، اس کے دروازے کے باہر، اس کے گھر کے باہر نہر بہہ رہی ہے اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس نہر کے اندر تیراکی کرتا ہے، نہاتا ہے، ڈبکیاں مارتا ہے،
کیا اس شخص کے بدن پہ میل کچیل باقی رہے گی؟ تو اللہ پیغمبر کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، دن میں 5 مرتبہ نہر کے پانی میں تیراکی کرنے والا، ڈبکیاں لینے والا، اس کے جسم پہ کہاں میل بچتی ہے؟ تو یارو کونین کے تاجدار نے کہا وہ شخص مرد ہو یا عورت ہو، فرمایا جو دن میں 5 مرتبہ صحیح طریقے سے سنت کے مطابق وضو کرتا ہے اور وضو کر کے وہ نماز ادا کرتا ہے، کونین کے تاجدار نے کہا اس کے جسم پہ کوئی صغیرہ گناہ باقی نہیں بچتا۔ اب ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، آپ کلی کرتے ہیں تو زبان سے نکلے ہوئے وہ جملے جو صغیرہ گناہوں میں آتے ہیں وہ صاف ہو جاتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، آنکھوں سے اگر کوئی ایسا کوئی چیز دیکھ لی ہے جو اللہ کی نافرمانی والی ہے اللہ اس کو دھو دیتا ہے۔ محترم بھائیوں، آپ پاؤں دھوتے ہیں، آپ چل کے کسی صغیرہ گناہ کی طرف جا رہے ہیں، اگر آپ کا پاؤں کسی صغیرہ گناہ کی طرف اٹھا ہے تو آپ کے وضو کرنے سے آپ کے پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ صغیرہ گناہ اللہ رب العالمین اس بہانے سے دھو دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ محترم بھائیوں ذرا دیکھیں اسلام کو، اللہ کے پیغمبر کے طرز عمل کو دیکھیں۔ انسان نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر نماز کیا ہے؟ عبادت ہے۔ نماز کے اندر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اس کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کی جاتی ہے، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں، کبھی سجدے میں، کبھی تشہد میں۔ لیکن کونین کے تاجدار نے سلام پھیرنے کے فوراً بعد کیا کہا؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ عبادت کے اندر ہے، نماز کی حالت میں ہے، رب کے حضور کھڑے ہیں، اور یارو وہ پیغمبر نماز سے فارغ ہو کے بھی اللہ سے کیا کرتا ہے؟ استغفار کا مطالبہ کرتا ہے۔ یا اللہ اس نماز میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی سستی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، یا اللہ اگر نماز کی حالت میں میرے خیالات میں کچھ اور آ گیا، میں صحیح معنوں میں نماز ادا نہ کر سکا، اللہ یہ تو تیری ملاقات کا وقت تھا، ساری دنیا سے کٹ کر تجھ سے لو لگانے کا وقت تھا، اللہ اگر نماز کی حالت میں بھی مجھ سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی سستی اگر وہ ہو گئی تو تو مجھے معاف کر دے۔ نماز کے بعد بھی پیغمبر کائنات نے 3 مرتبہ استغفار کیا۔ تو یہ جو شرائط ہیں وہ کبیرہ گناہ کی شرط ہے کہ آپ کبیرہ گناہ کر لیں اور ان شرائط کے مطابق آپ اللہ کے سامنے آ کر گڑ گڑائیں، توبہ کریں، آنسو بہائیں، تو اللہ قادر ہے کہ اللہ تیرے اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ انسان کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ محترم بھائیوں یاد رکھنا، یہ دعا، یہ استغفار، یہ توبہ، یہ عبادت ہے، اور کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے اخلاص کا ہونا شرط ہے۔ آپ کی عبادت چھوٹی ہو، آپ کی عبادت بڑی ہو، اگر آپ کی عبادت میں اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، اس کی رضا اور خوشنودی نہیں ہے، تو وہ آپ کی عبادت اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے، ناقابل قبول ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ تقوی اخلاص کا نام ہے۔ فرمایا اللہ تمہاری عبادات کو، تمہارے خون کو، تمہاری قربانیوں کو اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک تمہارے دلوں کے اندر اخلاص نہ ہو۔ تو کسی بھی عبادت کی قبولیت کی پہلی شرط وہ اخلاص ہے۔ تو فرمایا بندہ اخلاص کے ساتھ
اللہ کے سامنے آئے, سچی توبہ کرے, اس کی توبہ کے اندر دنیاوی کوئی مقصد نہ ہو, کوئی غرض نہ ہو, کوئی مفاد نہ ہو, وہ خالص اللہ سے ڈرتا ہوا, اس کا خوف کھاتا ہوا, اس کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دینے سے وہ شرمندگی کا اظہار کرتا ہوا رب کے در پہ آئے, سچی پکی توبہ لے کر, اخلاص لے کر, اس سے ڈرتے ہوئے آئے. فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. دوسری شرط کیا ہے محترم بھائیو؟ توبہ کرنی ہے, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اپنے گناہ پہ نادم ہو. بعض لوگ گناہ پہ اتراتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, فخر کرتے ہیں, گناہ کر کے وہ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں. فرمایا نہیں, توبہ کرنی ہے, رب سے لو لگانی ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. تو جب تو رب کے سامنے آئے, تیرے اندر تکبر نہ ہو, اکڑ نہ ہو, تیرے اندر ندامت ہو, شرمندگی ہو, تو اللہ کے سامنے نادم ہو کر کھڑا ہو, یا اللہ میں بہت شرمندہ ہوں اس گناہ پہ. اور ندامت کے ساتھ, شرمندگی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب تہمت لگائی گئی تو کونین کے تاجدار نے اپنی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے آ کر کہا, یا عائشہ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ كَذَا وَكَذَا, اے عائشہ مجھے تیرے متعلق یہ خبر پہنچی ہے, یہ تہمت, یہ مسئلہ ہے. فرمایا فَإِن كُنْتِ بَرِيَّةً, فرمایا کہ فَسَيُبَرِّئُكَ اللَّهُ, اگر تو اس گناہ سے بری ہوئی, اگر تو نے یہ گناہ نہ کیا ہوا تو اللہ تیری برات کا اعلان کر دے گا, اللہ تجھے بری کر دے گا. اور فرمایا وَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتَ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ, عائشہ سے کہا عائشہ اگر تو گناہ کر چکی ہے, اگر جو میں نے سنا وہ سچ ہے, تو پھر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے رب سے تعلق قائم کر, اللہ سے معافی کا مطالبہ کر, اللہ معاف کر دے گا. محترم بھائیو, اللہ کے پیغمبر نے اما عائشہ صدیقہ سے کہا کہ اگر گناہ نہ کیا ہوا تو اللہ برات کا اعلان کرے گا, اور اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو پھر اس پہ اصرار نہیں کرنا, ڈٹے نہیں رہنا, بلکہ اللہ سے تعلق قائم کر, شرمندگی کا اظہار کر, اور اپنے رب سے معافی مانگ, وہ اللہ معاف کرنے پہ قادر ہے, اللہ تجھے معاف کر دے گا. گنہگار جب یہ توبہ کرتا ہے اور وہ گناہ پہ ڈٹا رہتا ہے, گناہ پہ قائم رہتا ہے, محترم بھائیو بعض لوگ توبہ کرتے ہیں لیکن اس گناہ پہ ڈٹے رہتے ہیں. ایک بندہ سود کا کاروبار کر رہا ہے, کاروبار اس کا سود کا ہے, روزانہ سود کا بزنس کر رہا ہے, لیکن وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے کہ یا اللہ یہ سود کھا رہا ہوں تو معاف کر دے. ایک بندہ حرام کما رہا ہے اور وہ حرام کما بھی رہا ہے, اللہ سے معافی بھی مانگ رہا ہے. ایک بندہ شراب پیتا ہے, اس کا معمول ہے, اور وہ شراب پی کر اللہ سے معافی مانگتا ہے, شراب چھوڑتا نہیں ہے. محترم بھائیو, ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایسا شخص جو توبہ کرتا ہے, گناہ کو چھوڑتا نہیں ہے, گناہ کر رہا ہے مسلسل اور وہ توبہ بھی کر رہا ہے, فرمایا یہ اللہ تعالیٰ سے مذاق کر رہا ہے.
یہ حدیث سندن تو ضعیف ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس سے یہ مطابقت کرتی ہے، اس کی تائید ہوتی ہے۔ ایک شخص گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، گناہ چھوڑ نہیں رہا اور توبہ بھی کر رہا ہے۔ بھئی توبہ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اس گناہ پہ ندامت اظہار کر، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر، عہد کر کہ یا اللہ آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، عہد کر دے، گناہ چھوڑ دے، ندامت کا اظہار کر، سچی توبہ کر، وہ رب معاف کرے گا۔ تو مذاق کر رہا ہے، گناہ بھی نہیں چھوڑ رہا، معافی بھی مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں، کوئی بھی گناہ کرنے والے، فاحشتاً گناہ کا ارتکاب کرنے والا، او ظلموا انفسہم یا اس گناہ کے ذریعے اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے، اللہ کہتا ہے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، اور جس گناہ سے وہ توبہ مانگ رہے ہوتے ہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، فرمایا وہ اس گناہ کو چھوڑتے نہیں ہیں، اور وہ جانتے بھی ہیں، ان کو اس بات کا علم ہے کہ میں جس گناہ سے توبہ کر رہا ہوں میں وہ گناہ تو کر رہا ہوں۔ ایک ہے بندہ توبہ کر لے، استغفار کر لے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے، ہر ممکن اس گناہ سے بچے، بچتا رہے، جان بوجھ کے نہ کرے، اور پھر اگر بتقاضۂ بشریت اس سے ہو گیا پھر معافی مانگے گا، اللہ سے مذاق نہیں ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن گناہ پہ ڈٹا ہوا ہے، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا اور رب سے معافی بھی مانگ رہا ہے، فرمایا یہ رب سے مذاق کرنا ہے، اللہ اسے ناراض ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے فضیل بن عیاض ترک معاصی کے بغیر، یعنی کہ گناہ چھوڑے بغیر استغفار کرنے والے کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ جھوٹی توبہ کر رہا ہے، استغفاراً بلا اقلاع توبۃ الکذابین، کیونکہ یہ تو توبہ کے اندر ہی جھوٹ بول رہا ہے، کہتا ہے یا اللہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو معاف کر دے، حالانکہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کام چھوڑنا نہیں ہے، اس کے باوجود وہ گناہ بھی کر رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے۔ اس لیے محترم بھائیو، یہ شرط ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ ندامت کا اظہار کرتے ہوئے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد و پیمان کرتے ہوئے جب اللہ سے توبہ کرو گے وہ رب تمہیں معاف کر دے گا۔ توبہ کرنے والا کب تک توبہ کرے؟ گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے گنہگار، مجرم، پاپی، خطاکار، توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ فرمایا کب تک تیرے پاس توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ لیقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ امام کائنات نے فرمایا لوگوں یاد رکھو، اللہ کے در پہ جب بھی تم آؤ گے اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ پیغمبر کائنات نے اس کی آخری لمٹ بتا دی، فرمایا جب تک انسان کی روح حلق تک نہیں آ جاتی تب تک اللہ بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اینڈ ہے، موت کا فرشتہ پیغام موت لے کے آ گیا، اب یہ جان رہا ہے کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، موت قریب آ گئی ہے، موت کا فرشتہ نظر آ گیا ہے، اب یہ اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ کونین کے تاجدار نے کہا اللہ اس وقت توبہ قبول نہیں کرتا،
قرآن مجید کی آیت بھی ہے. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں یعملون السوء بجہالۃ، ناسمجھی میں وہ گناہ کر لیتے ہیں، اور فرمایا ثم یتوبون من قریب، پھر وہ گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لیتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں، اللہ کے دروازے پہ آ کر جھک جاتے ہیں، ربا گناہ ہو گیا تو معاف کر دے. فرمایا فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے. وَقَالَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمًا، اور وہ رب حکمت والا ہے، وہ جاننے والا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں، عیاشیاں نافرمانیاں کرتے ہیں، فرمایا اور وہ توبہ نہیں کرتے، وہ توبہ نہیں کرتے گناہ کے بعد. اللہ کہتا ہے حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ پیغام موت لے کے آ جاتا ہے، اور اس وقت یہ کہتے انی تبت الآن وللذین یموتون وہم کفار اولئک اعتدنا لہم عذابا عظیما. اللہ کہتا ہے اس وقت وہ توبہ مانگتے ہیں، استغفار کی خواہش کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے اس وقت میں انہیں معاف نہیں کروں گا. تو مجھے اور آپ کو کوئی علم نہیں ہے کہ کب موت کا فرشتہ پیغام موت لے کے آ جائے، کوئی نہیں جانتا کہ کب مروں گا. جوانی، بچپنانا، بڑھاپا، بیمار، صحت مند، کب کس وقت کہاں موت آ جائے. تو اس سے مجھے اور آپ کو ہمہ وقت توبہ کرنی چاہیے، ہمیشہ استغفار کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے معافی کا مطالبہ کرتے رہنا چاہیے. فرعون نے ساری زندگی گناہ کیے، ساری زندگی انا ربکم الاعلی کہنے والا، انسانوں پہ ظلم ڈھانے والا. اور محترم بھائیوں، جب موسیٰ کا پیچھا کرتے ہوئے دریا کے درمیان میں گیا، رب نے موسیٰ کو راستہ دے دیا، فرعون اس راستے سے ہوتا ہوا جب دریا کے مڈ میں درمیان میں پہنچا، اللہ نے پانی کو بہانا شروع کر دیا. جب فرعون نے غوطے کھانا شروع کیے تو فرعون نے کیا کہا؟ اللہ تو ہی رب ہے، تو مجھے معاف کر دے. محترم بھائیوں، اللہ خالق کائنات نے اس وقت کیا جواب دیا؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اے فرعون میرے باغی، اب تجھے موت نظر آ گئی ہے، اب تو اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو دنیا میں فساد پیدا کرنے والا تھا، تو میرے مقابلے میں خود کو رب کہنے والا تھا، اب تجھے موت نظر آ گئی ہے، اب تجھے معاف نہیں کروں گا. اس لیے محترم بھائیوں، اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کے دروازے کھلے ہیں. اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو. دوسری حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سورج کا مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے فرمایا جو بندہ توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ. وہ اللہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے. فرمایا سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے جب بھی اللہ کو پکارو گے اللہ تمہاری پکار سن کے اللہ تمہیں معاف کر دے گا. اللہ بڑا غفار ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. محترم بھائیوں، دیکھیں اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے. قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو اللہ اپنے قریب بلائے گا
اللہ اس کو اپنے قریب کرے گا، یہ اللہ کے قریب آئے گا، اللہ اس کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ وہ رب اتنا رحیم ہے، ساری انسانیت کے سامنے وہ اس کو بلائے گا۔ جب یہ رب کے قریب جائے گا اللہ اس کے اوپر پردہ ڈال دے گا، پردہ ڈال کے اللہ اسے سرگوشی کرے گا۔ اللہ اسے کہے گا اے میرے بندے تو نے فلاں گناہ بھی کیا ہے، فلاں گناہ بھی کیا ہے، فلاں گناہ بھی کیا ہے، رات کے اندھیروں میں کیا ہے، دن کے اجالوں میں کیا ہے، جوانی میں کیا ہے، بڑھاپے میں کیا ہے۔ یہ بندہ اللہ کے سامنے سارے گناہوں کا اعتراف کرنے کا، رب تو جانتا ہے نا، اللہ اس کو پردے میں کر کے دنیا سے چھپا کر اس کے گناہوں کا پوچھے گا، یہ ہر گناہ کا اعتراف کر لے گا، اور یہ بندہ جان جائے گا کہ اب معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ رب جانتا تھا، اب میں نے اعتراف بھی کر لیا ہے۔ اللہ کتنا غفور ہے، اللہ کتنی محبت کرتا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے گنہگارو اللہ سے توبہ کرو۔ فرمایا اللہ رب العالمین اپنے اس بندے سے کہے گا فَإِنِّي قَدْ سَتَرَهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، اللہ کہتا ہے میرے بندے تو دنیا میں گناہ کرتا تھا، تو دنیا میں بڑا حاجی بنا پھرتا تھا، مجھے پتا تھا تو کتنا گنہگار ہے، تو کتنا پاپی ہے، تو کتنا خطا کار ہے، تو خاندان میں، برادری میں، علاقے میں، لوگوں کے سامنے بڑا پارسا تھا، لیکن تنہائیوں میں گناہ کرتا تھا۔ میں جانتے ہوئے بھی دنیا میں میں نے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال کے رکھا، جا میں تیرا رب ہوں، دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہے، آج بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال رہا ہوں، جا تجھے میں نے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اور محترم بھائیوں وہ معاف کرنے والا ہے، وہ اتنی محبت کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ بندہ جہنم میں جائے، لیکن میں پھر بھی اس کے قریب نہیں آتا۔ میں سمجھتا ہوں گناہ کر لیا اور گناہ لوگوں کو نہیں پتا چلا، یہ میرا کمال ہے۔ ارے تیرا کمال نہیں ہے، یہ رب کی شفقت ہے۔ رب اپنے بندے کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کی قسم ہے مجھ سمیت ہم میں سے ہر شخص اگر اپنے گریبان میں جھانکے ابھی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہم اپنے گناہوں کو سوچے، اور میں یہ بات سوچنے پہ مجبور ہو جاؤں گا اگر میرا یہ گناہ میرے گھر والوں کو پتا چل جائے وہ مجھ سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر میرا یہ گناہ میرے بچوں کو پتا چل جائے، جو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میرے بچے مجھ سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے۔ انسان بڑا گناہگار ہے، اور اس گناہ کا اگر بچوں کو پتا چلے وہ نفرت کرنا شروع کر دے۔ وہ رب ہے، وہ بڑے بڑے گناہ جانتا ہے پھر بھی محبت کرتا ہے، نفرت نہیں کرتا۔ وہ پھر بھی محبت کرتا ہے، نفرت نہیں کرتا۔ بندے آ اس کے در پہ آ، جھک کے دیکھا، معافی مانگ کے دیکھ، اللہ کی قسم ہے میرے تیرے ہاتھ پھیلانے کی دیر ہے، وہ فوراً معاف کر دے گا، فوراً معاف کر دے گا۔ اگلے پچھلے گناہ اللہ دیکھو کتنا شفیق ہے، کتنا مہربان ہے، اعلان کر دیا، کتنا بڑا پیکج دے دیا اللہ نے گنہگاروں کو، کتنا بڑا پیکج دے دیا۔ اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے اتنا بڑا پیکج دیا ہے ہمیں۔ اللہ کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، اللہ کہتا ہے بندے توبہ کر، استغفار کر، معافی مانگ، میرے در پہ آ۔ اللہ کہتا ہے وہ شخص جس نے توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد عمل صالحا، وہ گناہ چھوڑ دیا، اس گناہ کو ترک کر دیا، اس کے بعد نیکیوں پہ ڈٹ گیا، نیکیاں شروع کر دی۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے 70 سال کا ہو گیا ہے نا،
تو سمجھتا ہے 70 سال گناہ کرتا رہا، اب آخری لمحات میں معافی مانگوں گا تو اللہ کیسے معاف کرے گا؟ اللہ کہتا ہے نہیں، معاف کرنا میرا کام ہے، توبہ کرنا تیرا کام ہے۔ فرمایا تو آ میرے در پہ، توبہ لے کر آ، معافی لے کر آ۔ اللہ کہتا ہے تو گناہ چھوڑ دے، عمل شروع کر دے۔ رب کہتا ہے میں تیرا رب ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں اس بات پہ قادر ہوں کہ تیرے 70 سال کے سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دوں گا۔ ارے ایسا غفور رب، ایسا محبت کرنے والا رب، وہ کہتا ہے تو آ، توبہ کر، عمل شروع کر۔ اللہ کہتا ہے میں اس بات پہ قادر ہوں کہ تیری ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا اور ساری زندگی کی نیکیاں ہی لکھ دوں گا۔ میرے محترم بھائیوں، حدیث قدسی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو حیا آتی ہے۔ ارے رب ہے، وہ کیوں حیا کرتا ہے؟ فرمایا ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ فرمایا ایک بندہ اللہ کے در پہ آتا ہے، بڑھاپے کی عمر میں آتا ہے، کہتا ہے اللہ بینائی سے محروم کر دیا گیا، اللہ اب تو دکھتا بھی نہیں ہے، اللہ ٹانگوں سے معذور کر دیا گیا، اب تو چل بھی نہیں سکتا، اللہ اب تو کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا، یا اللہ اب تو خود پیشاب بھی نہیں کر سکتا، اللہ اپنوں نے چھوڑ دیا، اللہ ناکارہ ہو گیا، دیکھنے سے محروم ہو گیا۔ جب بینائی تھی تو گناہ کرتا رہا، اللہ جب جسم میں طاقت تھی تیری نافرمانیاں کرتا رہا، اللہ آج بیمار ہو گیا، لاغر ہو گیا، ساری نعمتوں سے محروم ہو گیا، اللہ اب تو اپنے بھی چھوڑ چکے ہیں، لیکن ربا تو کبھی نہیں چھوڑتا، تو نے کل بھی نہیں چھوڑا تھا جب میں عیاش تھا، جب میں گنہگار تھا، اللہ تو کبھی نہیں چھوڑتا، اللہ اب تیرے در پہ آ گیا ہوں، تو میرا والی ہے، اللہ تو میرا مالک ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کو حیا آتی ہے، یہ بندہ ساری دنیا سے مایوس ہو کر اپنے بھی چھوڑ گئے، آنکھیں بھی چھوڑ گئی، کان بھی چھوڑ گئے، پاؤں نے جواب دے دیا، ہاتھوں نے پکڑنے سے جواب دے دیا، زبان نے بولنے سے جواب دے دیا، میں یہ رب کے حضور آ کر گر گراتا ہے، آنسو بہاتا ہے، روتا ہے۔ اللہ کو حیا آتی ہے کہ اللہ اپنے بندے کو مایوس کر کے واپس کر دے۔ فرمایا نہیں، تو آ، اللہ تجھے معاف کرے گا، اور رب اس بات پہ قادر ہے کہ اللہ تیری ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ توبہ کرنے والے کے لیے، پکی سچی توبہ کرنے والے کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ محترم بھائیو، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا توبہ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا۔ توبہ اس کا معنی خوشخبری بھی ہے، اور اس کا معنی جنت میں ایک دروازہ ہے جس دروازے کا نام توبہ ہے۔ اور یہ توبہ دروازہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا۔ فرمایا جس بندے نے دنیا کے اندر ہمیشہ توبہ کی ہے، ہمیشہ استغفار کی ہے، اس کے نامہ اعمال میں استغفار 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 ہی ملتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو کہے گا کہ جا اس توبہ دروازے سے جنت میں داخل ہو جا۔ اور محترم بھائیوں، چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے، جاگتے سوتے استغفار کرو، توبہ کرو۔ اللہ کی قسم ہے استغفار زیادہ ہوگا، کثرت سے استغفار ہوگا تو اللہ کے پیغمبر نے یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ اس کو جنت کے اس دروازے سے داخل کر دے گا۔ تو آئیے توبہ کو لازم کیجئے۔ یاد رکھنا، یہ
हुकूक अल्लाह है, लेकिन कुछ गुनाहों का ताल्लुक हुकूक अल इबाद से है, कुछ गुनाहों का ताल्लुक हुकूक अल इबाद से है। याद रखो, बंदों के साथ जुल्म किया, ज़ियादती की, उस वक्त तक अल्लाह भी माफ नहीं करता जब तक वो बंदा माफ ना करे। और मोहतरम भाइयों, अल्लाह के बंदों के साथ जुल्म करोगे तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा जब तक वो बंदा माफ ना करे। इसलिए एक हदीस सुना के अपनी बात को खत्म करता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने सहाबा से पूछा कि ऐ मेरे सहाबा, मुझे बतलाओ मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है, मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? सहाबा ने कहा, अल्लाह के पैगंबर, मन ला दिरहम लहू वला दिनार अला, जिसके पास दिरहम और दिनार नहीं है, न रहने को छत, न पहनने को लिबास, न खाने को खुराक, न दुनिया में कोई स्टेटस, न कोई इज्जत, न कोई ओहदा, न कोई मनसब। फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जिसको तुम मुफलिस जानते हो वो मुफलिस नहीं है। फरमाया, आओ मैं तुम्हें बताता हूं मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है। फरमाया, एक क़यामत का दिन होगा, एक बंदा अल्लाह की अदालत में आएगा। ये कौन है? हाजी साहब है, नमाजी साहब है, रोजेदार साहब है, ज़काती साहब है, सारी जिंदगी नमाज पढ़ने वाला, इबादत करने वाला, गुनाहों के करीब भी नहीं भटका, सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत करता रहा। मोहतरम भाइयों, फरमाया कि अल्लाह इसके दाएं हाथ में नामा अमाल पकड़ा देगा, ये जन्नत के रास्ते पे चला दिया जाएगा। लोग आएंगे या तिहादा व या तिहादा, कुछ इधर से आएंगे, कुछ इधर से आएंगे। लोग आएंगे, कहेंगे, या अल्लाह, ये अलहाज का लक़ब पाने वाला, या अल्लाह ये 5 वक्त मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ने वाला, अल्लाह ये बड़े सदक़े करता था, लेकिन ये जन्नत में कैसे जाएगा? इसको बुला, इसको खड़ा कर, ये हमारे साथ जुल्म करता रहा। किसी के माल पे कब्जा, किसी की जमीन पे कब्जा, किसी को जुबान से परेशान किया, किसी को हाथ से परेशान किया। मोहतरम भाइयों, लोगों के साथ जुल्म करने वाला, ज़ियादतियां करने वाला, लोग अल्लाह से इंसाफ का मुतालबा करेंगे, अल्लाह इंसाफ करेगा। वो इंसाफ का मैदान का तराजू का दिन होगा। अल्लाह कहेगा, जानता तो था रब, लेकिन लोग शिकायत लेके आगे। क़यामत के दिन जन्नत में जाने के लिए माल की जरूरत है, जन्नत में जाने के लिए न माल चाहिए, न दौलत चाहिए, न ओहदा चाहिए, न किसी की सिफारिश चाहिए। जन्नत के हुसूल के लिए सिर्फ नेकी की जरूरत है। अल्लाह ताला क्या करेगा? इनके साथ जुल्म करता रहा, अल्लाह इसकी नेकियां उन लोगों को बदले में देता रहेगा। इसकी नेकियां खत्म हो गई, अभी भी लोग लाइन में खड़े हैं, अल्लाह ताला उन लोगों के गुनाह उठाएगा, इस हाजी के कांधे पे डाल देगा। और मोहतरम भाइयों, नेकी करना बड़ा आसान है, नेकी करना बड़ा आसान है, नेकी को बचा के रखना बड़ा मुश्किल है। नेकी पे पहरा देना बड़ा मुश्किल है। और याद रखो, इन नमाजों की हिफाजत चाहते हो तो अल्लाह के बंदों के साथ जुल्म करना बंद कर दो। जन्नत में जाने के लिए नेकियां बचा के रखना चाहते हो तो अल्लाह के बंदों पे जुल्म रोक दो, बंदों के हुकूक अदा करना शुरू कर दो। नहीं तो याद रखना, ये अपनी नेकियां उनको देगा, उनके गुनाह अपने कांधे पे उठाएगा। जन्नत में जाने वाला जहन्नम का ईंधन बन जाएगा। क्या? इसके पास नेकियां खत्म हो गई है। जिन नेकियों की बदौलत ये जन्नत में जा रहा था वो लोग छीन के ले गए। आओ मेरे मोहतरम भाइयों, हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हक, उसके लिए कबीरा गुनाह हो जाए तो पक्की सच्ची इखलास के साथ शर्मिंदगी का इजहार करते हुए, आइंदा गुनाह ना करने का अज़म करते हुए तौबा करोगे, वो तब माफ कर देगा। जब भी आओगे माफ कर देगा। क़यामत के दिन भी अल्लाह अपने बंदे के गुनाहों पे पर्दा डाल के माफ कर देगा। लेकिन बंदों के साथ जुल्म तब तक माफ नहीं होगा जब तक बंदों से माफी ना मांग लो। इसलिए अपनी इस्लाह कर ले। अगर मैंने किसी के साथ जुल्म किया है, ज़ियादती की है, तो हम बंदे मौजूद हैं, जिंदा हैं, हम उनसे माफी मांग लें। आइंदा बंदों के साथ जुल्म करना बंद कर दें। मेरे मोहतरम भाइयों,
نہیں تو بڑا حساس مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔